Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will take start of unit number 1, which is about Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Students, look at page number 1. Here you can see the heading of this unit, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Prophet mean Payghambar, Nabi. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. The model mean namuna, misal of tolerance mean rawadari, bardasht ka jazba. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the model of tolerance. Huzur sallallahu alaihi wasallam, bardasht ka mukammal namuna, mukammal misal. Now students, look at page number 2. Look at the mind map below the predict the content of the lesson. यहाँ पे कुछ वर्ड्स मेंशन किए गए हैं जो कि आपको इस बात में मदद देते हैं कि आप प्रिडिक्ट कर सकें, आप वो समझ सकें, सोच सकें कंटेंट मवाद ऑफ द लेसन का, कि इस लेसन के अंदर क्या मवाद मौजूद है, ये सबक किस टॉपिक के बारे में, किस मटेरियल के बारे में, इसमें हमें क्या चीज़ बताई जा रही है, किस बात को डिस्कस किया जा रहा है। माइंड मैप एक ऐसा नक्शा जो कि इंसान के दिमाग में बनता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब आप उन्हें बोलें या लिखें तो उस पर्सनैलिटी, उस शख्सियत या उस चीज़ के बारे में आपके दिमाग में एक खाका बन जाता है। Dear students, look at the green circle and here you can see the name of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and you can see some different words in front of this name. First of all, you can see Rahmatul Lil Alamin. आलमीन तमाम जहानों के लिए, रहमत रहमतुल लिल आलमीन मीन्स तमाम जहानों के लिए रहमत। पॉइंट नंबर 2, जस्टिस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए इंसाफ का एक मुकम्मल नमूना, एक मुकम्मल मिसाल थे और हैं। उनके कौल और फ़ेल से, उनकी बातों, उनकी अहादीस और उनके अमाल से इंसाफ उनके हर अमल से साबित है। जस्टिस मीन इंसाफ। नंबर 3, यू कैन सी पॉइंट नंबर 3, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत, द फीलिंग्स of human beings, a positive good feelings, the feeling of sympathy about human beings, वो एहसासात और जज्बात जो आप इंसानियत के बारे में महसूस करते हैं। जब आप किसी का दुख दर्द महसूस करते हैं तब आपके अंदर ह्यूमैनिटी, इंसानियत पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेशेंस। पेशेंस मीन सब्र। ये वो खूबी है, ये वो नुक्ता है, ये वो पॉइंट है जिसका इस्लाम ने बार बार ज़िक्र किया है और बार बार ताकीद की है कि सब्र का मुज़ाहरा अपने अमल में, अपने कौल व फ़ेल में करें। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनके अमाल इसकी मुकम्मल और बेहतरीन मिसाल हैं। You can see the last point, Sadiq and Amin. Sadiq means सच्चा, Amin means अमानतदार। सादिक एंड अमीन, सच्चा और ईमानदार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी बचपन से वफ़ात तक एक मिसाली ज़िंदगी गुजारी है। उन्होंने शुरू से आखिर तक सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल कायम की है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से मशहूर हुए और ये लक़ब उन्हें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम तमाम मज़ाहिब के लोगों ने
دیا اور اس بات پہ سبھی متفق تھے کہ وہ صادق اور امین ہیں۔ Here you can see the verses taken from Holy Quran about the patience and about the help given by the God and about the prayer. Dear students, please pay attention towards the sentences written in green color. And you can see in inverted commas, "Oh, you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient." Al-Baqarah 153 verse. اے لوگو جو ایمان لائے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ البقرہ سے لی گئی ہے اور یہ آیت نمبر 153 ہے۔ Dear students, here in this ayat, in this verse, we can see that Allah Ta'ala has given us the right path, given us the guideline that how can we manage our problems and difficulties, and how can we seek help from Allah Ta'ala. By the patience and by the help of prayer, we can get the help of Allah Ta'ala and we can get the success in life. By tolerance we mean a fair and objective attitude towards those whose lifestyle differs from us. رواداری اور برداشت سے مراد وہ جذبہ ہے، وہ صاف ستھرا اور بہترین طریقہ ہے اور ہمارا اچھا رویہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کا طرز زندگی ہم لوگوں سے الگ ہے۔ رواداری برداشت کا جذبہ ہے۔ جس سوسائٹی میں مختلف قومیں رہتی ہیں وہاں پہ ٹالرنس، رواداری، برداشت کے جذبے کی بہت ضرورت پڑتی ہے تاکہ امن اور سکون قائم رہے۔ In this sentence you can see the word lifestyle. Lifestyle means طرز زندگی. Differs الگ ہے، مختلف ہے، from us ہم سے۔ Next sentence is tolerance is the virtue which enables a person. Tolerance ایک ایسی خوبی ہے، رواداری ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسی صلاحیت ہے which enables جو کہ ہم اس قابل کرتی ہے a person ایک آدمی کو to forbear کہ وہ برداشت کرے the attitude رویہ negative remarks منفی تاثرات، منفی خیالات کا اظہار and action اور کام with patience صبر کے ساتھ and calmness اور سکون کے ساتھ۔ Tolerance is the virtue which enables a person to forbear the attitude, negative remarks and action with patience and calmness. رواداری ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسی صلاحیت ہے جو انسان کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ منفی رویے، منفی خیالات کے اظہار اور منفی اعمال کو صبر اور سکون کے ساتھ برداشت کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ انسان کو ان صلاحیتوں سے مزین کرتی ہے کہ انسان صبر اور سکون کے ساتھ ان منفی چیزوں کو برداشت کر جائے۔ The life of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is a superb example of tolerance. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رواداری کی بہترین شاندار مثال ہے۔ It is his tolerance، یہ ان کی رواداری ہی ہے
that let him forgive, کہ انہوں نے معاف کر دیا his worst enemies, اپنے بدترین دشمنوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے تمام تر دشمنوں کو معاف کر دیا. ٹرولی، واقعی، سچ میں، یقیناً، ہی از این ایپیٹم، ایپیٹم مکمل، مجسم، ایک مثال، آف ٹالرنس، برداشت کی. ٹرولی ہی از این ایپیٹم آف ٹالرنس، یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم رواداری اور برداشت کی ایک مکمل اور مجسم مثال ہیں. فارگیونیس اور معافی دینے کے، پیشنس، صبر کے، اینڈ کمپیشن اور ہمدردی کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حقیقتاً، سچ میں، واقعی میں رواداری، معافی، صبر اور ہمدردی کی ایک مکمل اور بہترین مثال ہیں. The Holy Quran describes him، قرآن پاک بتاتا ہے ہم ان کے بارے میں، ایز رحمت للعالمین. قرآن پاک انہیں رحمت للعالمین کہہ کے پکارتا ہے. قرآن انہیں رحمت للعالمین بتاتا ہے. عالمین سے مراد تمام جہانوں کے لیے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے ہی پیغمبر یا نبی نہیں تھے، بلکہ وہ تمام جہانوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے سب کے نبی تھے اور سب کے نبی ہیں. اور یہ آج سے 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہیں. اور جو بندہ بھی ان کے اعمال اور ان کی احادیث کے مطابق ایمان لاتے ہوئے عمل کرے گا، وہ فلاح کا حقدار ہوگا، وہ جنت کا حقدار ہوگا. ان بریکٹس یو کین سی مرسی، مرسی مین رحم، انٹو کے لیے، دا ہول مین کائنڈ، تمام انسانیت کے لیے، اینڈ دا یونیورس اور تمام کائنات کے لیے. رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت. مرسی انٹو دا ہول مین کائنڈ اینڈ دا یونیورس، تمام انسانیت اور تمام کائنات کے لیے رحم. Dear students, we will proceed this lesson in next lecture. Now you have your task that you have to read out this lesson and you have to mark the difficult words, and you have to find out the meaning of difficult words. You have to do the practice, because you, by the grace of Almighty Allah, you all are Muslim and you have enough knowledge about Islam. Stay blessed and Allah Hafiz.